أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جميعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة
رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی آخری آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 88 تک ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ انشاءاللہ کل سے پھر نئی سورہ شروع ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 76۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، مطلب بنی اسرائیل میں سے ہی تھا قارون۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا تھا، چچا زاد بھائی تھا، یہ ہے روایتوں میں، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا بنی اسرائیل پہ، مطلب فرعون کا آدمی بن گیا تھا اور ان پہ زیادتیاں کرتا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ جیسے دروازوں میں بڑے بڑے پہلے وہ لگتے تھے نا لکڑی کے اڑنگے، انہیں کنجیاں کہا جاتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کتنے خزانے ہوں گے، اس کی چابی اتنی بڑی تھی اور طاقتور لوگ بھی مطلب ہلتے دلتے ہوئے اٹھاتے تھے، گروہ کے لیے اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا ان کنجیوں کو۔ آگے فرمایا اللہ نے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اطرامت، مطلب مال پر اطرامت، لوگ اسے تکبر کرنے سے منع کرتے تھے، اس کی جو قوم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ، کیونکہ وہ دبے کچلے لوگ تھے اور یہ انہی میں سے تھا۔ اس کے پاس مال آ گیا تھا، رتبہ آ گیا تھا، فرعون کا قریبی ہو گیا تھا، تو یہ ان کے اوپر اپنا روب جماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، مطلب تکبر غرور کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 77۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے جیسے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ یہاں 4 اصول جو ہے سرمایہ داروں کے نظام کی تردید کرتے ہیں یہ، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے اگر مال دیا ہو تو اسے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس کی اللہ کی نعمتوں کو، مطلب اللہ کی نعمتوں کے ذریعے دین کے لیے خرچ کر، آخرت کی تیاری، اور وہاں پہ فکس ڈپوزٹ کر اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر کی تلاش بھی رکھ۔ دوسرا کہا اپنے دنیاوی حصوں کو بھی نہ بھول، مطلب اعتدال کے ساتھ خود بھی خوب اپنے پہ خرچ کرو۔ یہ لگتا ہے اس آیت کی اس حصے سے کہ وہ کنجوس آدمی تھا، مطلب اپنے اوپر اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ اپنے حصے کو بھی نہ بھول، دنیاوی حصے کو۔ تو اپنے جو گھر والے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ ہمیشہ سخی ہوتے ہیں، کبھی کنجوس نہیں ہوتے۔ اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، مطلب جیسے اللہ نے تجھے دیا اپنے اللہ کی راہ میں، تو اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، مطلب بیجا خرچ نہیں کرنا،
اس سے فساد پھیلتا ہے۔ یہ 4 ہدایات ہیں مال کے معاملے میں، ہمیں بھی ان تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر مال ہمارے پاس ہے، بیجا خرچ نہیں، مطلب جب مال ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں ہوتا تو نمود و نمائش کے لیے حرام میں خرچ ہوتا ہے، تو غریب لوگوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو فاقے اور خودکشیوں میں لگ کر رہیں اور یہ عیش کریں، تو لوٹو ان کے مال کو، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قارون کو سونا بنانے کا علم تھا یا اس سے دولت اکٹھی کی اس نے، بہرحال مال اس کے پاس بہت تھا، اس کے لیے ہدایات یہ اس آیت میں اتری ہیں، آیت نمبر 77 میں۔ آیت نمبر 78، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، مطلب جو میں اپنے علم اور اپنی سمجھ سے میں نے کمایا ہے تو میں کس طرح سے دوں، تم جو کہہ رہے کہ اسے بانٹنے والا نہیں ہوں۔ اب اس آیت سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ اب جو بھی اپنے پاس آئے ہوئے مال کو اپنی سمجھ اور اپنے علم اور اپنی طاقت سے سمجھے وہ قارون والوں میں ہی گنا جائے گا۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا؟ اللہ جب یہ کہہ رہا تھا، حامیم سجدہ 50 میں بھی یہ بات آئی، سورہ کہف میں باغ والے کا قصہ گزرا ہے، ابھی 18 نمبر سورت تھی سورہ کہف، تو اس میں بھی اس نے باغ والے نے کہا تھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ باغ کے معاملے میں تو اللہ نے باغ کو تباہ کر دیا تھا، اور یہاں قارون کا طرز عمل بھی وہی ہے کہ میرا علم اور میری محنت، اس سے جو ہے سارا معاملہ ہوا، میرا جو مال میرے پاس آیا۔ تو جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری محنت اور ہماری ہوشیاری سے سارا کچھ ملا ہے، وہ سمجھ لیں کبھی بھی تباہ کر سکتا ہے اللہ سب کچھ۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا، مطلب غور ہی نہ کی کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا۔ قوت، دولت، علم وغیرہ فضیلت جو ہے وہ باعث نہیں بنتی فضیلت کی، بلکہ پہلے جو ہیں قومیں ان پہ بھی اللہ نے عذاب کیا، جبریت اور طاقت میں ان کے پاس بہت زیادہ تھی، ان کے اس سے بھی زیادہ تھی، مگر انہیں بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ آگے فرمایا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، مطلب بہت مال والے اور بہت طاقت والے تھے، قارون سے بھی زیادہ، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی، مطلب جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پوچھ تاچھ نہیں کی جاتی، بلکہ پکڑ ہوتی ہے ان کی، موقع نہیں دیا جاتا، جیسے قارون کو اللہ نے دھسا دیا تھا میں اس کے مالوں کے۔ آئی یہ بات آگے آیت نمبر 79، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، مطلب جلوس دکھاوے کے لیے، روب کے لیے، قوم کے جتھے کے ساتھ، اپنے ہٹو بچوں کی صداؤں کے ساتھ، شان و شوکت کے نظارے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، جو بڑے لوگ نکلتے ہیں جب جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اسی طرح قارون جو ہے وہ ایک بڑے جلوس کے ساتھ نکلا، تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ اللہ رال ٹپکی لوگوں کی، دنیا پرستوں کی، چاہے ان میں ایمان والے تھے چاہے کافر تھے، جو مجمع میں لگے ہوئے تھے، سڑک پہ دیکھ رہے تھے اس کی جلوس کو، جو اس کا شان و شوکت دکھی انہوں نے، تو ان کے رال ٹپکی ایک دم دنیا پرستوں کی۔ دنیا پرست لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو نصیبوں والا کہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو، ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں دیکھیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے جلوس نکلتے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے 20 30 50 لوگ، تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا نصیب ہے، اس کا تو بڑی طاقت ہے۔ اور حامیم سجدہ 34 35 میں اللہ حق پہ رہ کر، حق پہ چل کے حق کی دعوت اور برائی سے روکنے والوں کو نصیبوں والا کہہ رہا۔ یہاں تو انہیں نصیبوں والا سمجھ رہے لوگ، کہ یہاں کہا کہ یہ تو بڑے قسمت کا دھنی ہے، کہنے لگے قارون کو۔ آیت نمبر 80، ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے، مطلب حکمت والے، پیغمبر کی تعلیم سمجھنے والے لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ حدیث میں جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، کان نے سنی نہیں ہوں گی، اور کسی نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، گمان سے کس سے بھی نہیں گزری ہوں گی کسی کے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کریں گے۔
یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارا والے ہوتے ہیں، مطلب جو سکون سے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ نے دے دیا اسی پہ اس پہ ان کا جو ہے سکون ہوتا ہے انہیں، اسی پہ جو اللہ نے دیا بس وہی ان کا حاصل ہے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ ہدایت ہے، اور جو بعد میں ہمیں اللہ کی طرف سے اس ہدایت کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، اصل چیز وہ ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، جو میں آپ کہہ رہا تھا، پھر اسے موقع نہیں دیا گیا توبہ کا، بلکہ اس کے تکبر کی وجہ سے وہ بھی گیا، خزانہ بھی گیا، ورنہ چور بدماشیہ عذاب آتے ہیں ان پہ تو وہ خود ہی مرتے ہیں، مال باقی ان کا رہتا ہے، مگر جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو سب ختم۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے محل سمیت زمین میں اسے دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اللہ تو مدد کرتا ہی نہ، اللہ تو دوبارہ تھا، تو کوئی اور جماعت سامنے نہیں آئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، مطلب کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ خود کو بچائے، عذاب ٹال دے اپنا، تو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے اپنا آپ کو۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مند تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ مطلب جو کل اس کے اوپر رش کر رہے تھے، آپ یہ دیکھو اکثر ٹرین آپ کی نکل جائے، بس نکل جائے، جہاز نکل جائے اور چھوٹ گیا، آپ واپس آ گئے بڑے افسوس کے ساتھ، آپ کو گھر آنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ جہاز جو ہے وہ تو کریش ہو گیا، یا ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بس جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ مارے گئے سارے، تو آپ خود کو خوش نصیب مانتے ہو کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، ٹرین نکل گئی میری، اللہ کا شکر۔ اس لیے قرآن نے یہ بات کہی سورہ بقرہ میں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، مگر مجھے پتہ ہے وہ تمہارے لیے بھلی نہیں ہے۔ تو آج وہی لوگ کل جو اس پہ رش کر رہے تھے، آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی، مطلب کم دے یا زیادہ دے، اپنا فیصلہ اس کی اپنی مشیت ہے کہ کسی کو زیادہ دے روزی یا کم دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، مطلب انہیں عبرت ہوئی اس ٹائم کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا جس سے ہم بچ گئے، ورنہ آج یہ جو دھسا ہے اسی طرح ہمیں بھی دھسا دیتا۔ آج کا جو دھسانا ہے اس دور کا وہ یہ ہے کہ ہم مال کمانے میں ہی لگے رہیں اور انہیں گنتی میں لگے رہیں، اور اللہ کو بھولے رہیں، رسول کو بھولے رہیں، آخرت کو بھولے رہیں۔ یہ بھی دھسانا ہی ہے اللہ کا ہمیں۔ زمین میں دھسانے سے رہا، کیونکہ نبی سے وعدہ کر لیا کہ اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے، لیکن اس طرح کے عذاب میں ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے کہ آج دیکھو آپ کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا، نمازیں تک نکل جاتی ہیں ہماری۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ جو ناشکرے ہوں انہیں کامیاب کر دے اللہ پاک، انہیں ہر حال میں ناکام ہی ہونا ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے۔ مطلب جو جنت ہے، آخرت کا بھلا گھر، یہ ایسے لوگوں کے لیے جو فرعون کی طرح بڑائی چاہنے والے، یا قارون کی طرح جو ہے وہ فساد مچا کے اپنے اقتدار، اختیار، حکومت جو ہے نا اور اپنی سربلندی کی خواہش مند نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کہ اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے فساد مچا رکھا تھا اپنے مال کی بنا پہ۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے، اللہ جو گناہ سے بچیں گے ان کے لیے بہترین انجام، یعنی جنت الفردوس اللہ کی طرف سے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، مطلب جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے اللہ دے سکتا ہے۔ قرآن میں تو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ تو جو لوگ نیکی لائیں گے، مطلب نیک کام کریں گے، انہیں اللہ اپنی شان سے بڑھا چڑھا کے لے گا، اور جو برائی لے کر آئیں گے تو ایسے بدعمال کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، مطلب صرف اتنا ہی بدلہ جو وہ کرتے تھے، برائی کا بدلہ ایک ہی ہے، اتنا ہی۔ لیکن جو نیکی کر کے جائیں گے وہ اللہ انہیں وہاں پہ بہت بڑھا چڑھا کے دے گا، اور جو برائی کریں گے انہیں اللہ ڈسکوالیفائی کر دے گا ایک ہی غلطی کی وجہ سے، ایک ہی کمی کی وجہ سے۔ تو وہاں جو ہے تکبر کے علاوہ جو عاجزی کثاری کے ساتھ جائیں گے انہیں اللہ بڑھا چڑھا کے نیکی دے گا۔
آیت نمبر 85 جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن کا جو متن ہے نا یہاں پہ، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے آپ پر قرآن فرض کر دیا۔ تو تمام امت کے جتنے بھی لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ آپ پر قرآن فرض ہے تمام امت پہ۔ ایک چیز ہم تو صرف نمازوں کو فرض سمجھتے ہیں نا اپنے اوپر، سود کو حرام بھی اللہ نے کیا، تو قرآن کی ایک چیز ماننا آپ کے اوپر فرض ہے، پورا کا پورا قرآن آپ کے اوپر فرض ہے۔ وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، نازل کیا ہے، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ مطلب قرآن کی تبلیغ کے بدلے، عمل کے بدلے آپ کو، یعنی کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں آخرت جنت الفردوس اللہ آپ کو سیدھے سادے راستے سے، جیسے مکے سے آپ کو مدینہ لے گیا، اسی طرح مدینے سے سیدھے سیدھے راستے سے ہجرت کے بعد دوبارہ 8 سال بعد فتح مکہ ہوا اور پھر اللہ پہلی جگہ لے کے آیا۔ مطلب اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس طرح سے معاذ اللہ بے عزت کر کے انہیں نکالا گیا تھا وہاں سے، اللہ نے پھر مکے سے نکلنے کے بعد مدینے میں بے تاج بادشاہ بنایا، اور 8 سال بعد دوبارہ فتح مکہ، اور پھر اور سر بلندی ہوئی، پھر مقام محمود وغیرہ عنایت فرمایا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، مطلب ہدایت لے کے آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے، مطلب جو اس ہدایت کو مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ ہیں گمراہ۔ کیونکہ معاذ اللہ یہ گمراہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کیا دین لے کے آئے، ہمارا جو وہی دین ہے جو ہم اپنے باپ داداؤں سے لے کے چلے آ رہے ہیں، تو آپ تو گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ گمراہ میں نہیں ہوں، میں تو ہدایت لے کے آیا۔ گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو نہیں مانتے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، مطلب توقع بھی نہیں تھی کہ آپ کو نبوت سے پہلے کہ آپ پہ کتاب بھی نازل ہوگی، وہی بھی آئی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ مطلب رسول بنانا اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کام ہے رسول بنانا۔ کسی کی محنت یا کسی کی ریاضی یا کسی کی عبادت سے رسول نہیں بنتے، بلکہ رسول اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے، مطلب کتنے بھی قریبی لوگ ہوں یا رشتہ دار ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کافروں کو سنایا جا رہا یہ بات، اور ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ایک بار اگر کوئی مرتد ہو گیا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور کو کہا کہ آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے بھی قریبی ہوں آپ کے۔ اسی لیے حضور نے الگ الگ بنو ہاشم کو، اپنے پورے خاندان کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اپنے چچا عباس کو با اعلان کہا تھا کہ میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکتا، پورے خاندان کو۔ تو یہاں سنایا جا رہا کہ جو لے کے آئے گا عمل اسی کا معاملہ ہوگا۔ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میں وہاں پہ کسی کی طرفداری نہیں کر سکتا، تو کبھی بھی میں تمہاری طرف جھک نہیں سکتا۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہوئے، عقیدے صحیح ہوئے، تو پھر میں تمہارے سفارش بھی کروں گا۔ یہی بات پوری امت کے لیے ہے۔ جو آج لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے سوچتے ہیں حضور ہماری سفارش کر دیں گے، سمجھ لیں کہ ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے خلاف جا کے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ سورہ آپ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے اسے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں چوں بھی نہیں کر سکتا کوئی اللہ کی مرضی کے بنا، سفارش تو بہت دور کی بات ہے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ مطلب بظاہر خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اصل میں ہم سے ہے۔ یہ جگہ جگہ جیسے اے نبی اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر دیں، مطلب جو جو چیزیں اللہ نے نبی کے ذریعے کہنی تھی وہ ہم سے، تو بظاہر حضور کو خطاب ہے، لیکن اصل میں تو ہمیں کہا جا رہا کہ ان کی جو کفار کی جو چلت پھرت ہے یا ان کے جو ظلم ہے یہ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ مطلب قرآن کی تبلیغ آپ کا جو مشن ہے اس سے نہ روک دیں لوگ۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی، مطلب یہ آیتیں جو اتاری گئیں آپ نبی بنا دیے گئے، اب آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے تبلیغ کرنی ہے، تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ مطلب یہ بھی مشرکوں کو سنایا جا رہا کہ تمہاری پیشکشیں بالکل قبول نہیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرتے تھے نا کہ
کہ کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیں، تو اللہ نے بالکل جڑ کاٹ دی اس بات کی۔ آج کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، مطلب عبادت دعا پکارنا صرف ایک کو۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا کہ صرف تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت رواں، تمہیں دینے والا، تمہاری سننے والا سب ایک ہی ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، اللہ اکیلا معبود ہے۔ ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے کسی اور سے مدد مانگنے کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ، مطلب سوائے اس کی ذات کے اللہ کی، اور سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی 26-27 آیت میں یہ بات آئی تھی، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ منہ کیسا ہے، یہاں تو منہ کا ذکر آیا اللہ کے، اب یہ متشابہات میں سے ہے کہ کیسا منہ ہوگا، جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ راز بعد میں کھلیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی بات ہمیں نہیں بتائی، اور ذات اس کے لیے فرما نروائی ہے، مطلب غلامی، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مطلب تم غلام ہو اور بادشاہت اس کی ہے، اللہ کی، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بادشاہت، اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے جزا سزا کے لیے۔ جس نے برے کام کیے ہوں گے اسے اس کا برا بدلہ ملے گا، اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ مطلب یہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی کو سزا دے، کسی کو چھوڑ دے، کسی دوبارہ سے کائنات کو ختم کر کے دوبارہ بنا دے، ساری بادشاہت اس کی ہے، اور ہم سب اس کے غلام ہیں، یعنی کہ بندے ہیں، بندگی کرنے والے، اور بندگی غلامی کو ہی کہتے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ قصص مکمل ہو گئی، 88 نمبر آیت، وما علینا الا البلاغ۔